اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعرض بعد ذالک دحاہا سورہ نازیات آیت نمبر 30۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ سورہ نازیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اے انسانوں، کیا آسمان سے زیادہ محنت تجھے بنانے میں ہے؟ ہم نے آسمان کو خلق کیا، اس کے بعد پانی کو خلق کیا اور پانی کو جو ہے جوش مارا، اور اس میں زمین کو ہم نے خلق کیا، زمین کے اوپر ہم نے پہاڑ بنایا۔ تو میرے عزیزو، دخول العرض 25 ذی قعدہ عید کا دن ہے، برکت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے۔ کئی اس میں مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ خاص طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، میں نے مجلس میں ان کے فضائل تھوڑے سے پڑھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت، خود جناب عبد المطلب جن کے کارنامے بے پناہ اور جن کے ایجادات اور جن کے رول کو اللہ نے اسلام میں ایکسپٹ کیا، بہت سی چیزیں ہیں۔ حیات جناب ابوالفضل عباس میں اس کی ڈیٹیل میں نے بیان کر دی ہے، انشاءاللہ عنقریب آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ جناب عبد المطلب کی رحلت اور وفات کا دن بھی ہے، اور اس کے بعد خاص طریقے سے زمین کے برتھ ڈے ہے، اور کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، اور محمد ابن ابی بکر جنہیں مولا کائنات نے اپنا بیٹا کہا، ان کی ولادت 10 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قیام بھی اسی 25 ذی قعدہ کو ایک روایت میں ہے کہ ہوگی۔ 25 ذی قعدہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ کے لیے نکلے ہیں، مدینہ سے شجرہ کے لیے، اور وہاں سے بھی مکہ جا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی جو ان کی ایک مناسبت سے ہے کہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور یہ ایک تاریخ ہے کہ امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کے لیے نکلے۔ یقیناً عظیم ترین دن ہے، اور عظیم ترین دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلی رحمت زمین کی طرف آئی اور نیچے آئی، لہذا شکرانے کے طور پہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور روزے کے ساتھ نماز بھی پڑھنا ہے۔ بہت سے اعمال ہیں۔ اس دن کا روزہ رکھنا 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سال کے 4 اہم دنوں میں ایک اہم ترین دن روز عید دخول العرض ہے۔ یہ 17 ربیع الاول ہے، 18 غدیر ہے، 27 رجب ہے، اور 25 ذی الحجہ ہے۔ اہم ترین دن ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی ہے۔ جناب ابراہیم کی ولادت پہ مشرک جو ہے وہ مایوس ہوا، اور نمرود پریشان ہو گیا، اور جناب عیسیٰ کی ولادت پہ یہودی اور عیسائی فی النار ہو گئے، ختم ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ یعنی 25 ذی قعدہ کا دن آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جمعے کا دن ہے۔ دخول العرض کے معنی زمین کو پھیلانے کے لیے آمادہ ہونا، اور ابتدا میں زمین کی پوری سطح پانی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غضب کی نگاہ کی، تو جس سے ایک جوش پیدا ہوا، اس سے پانی بنا، اور پانی میں اللہ نے ابال اور بخار پیدا کیا، جس سے اسٹیم نکلی، تو بادل بنا، اور بادل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا خلق کیا، اور ہوا کو حکم دیا کہ یہ پانی کو جوش بنائے۔ جب تیز پانی ادھر ادھر چلنے لگا تو اس میں جو بلبلے سفیدی اور جھاگ پیدا ہوئے، اس سے اللہ نے زمین بنائی۔ جو سفید جھاگ تھے اس سے خانہ کعبہ بنائے، اور اس پر حیات کے نام اور نشان نہ تھے زمین پہ۔ اللہ نے زمین کے ذریعے حیات بخشی ہے،
پوری مجلس ڈیٹیل 40 منٹ کی میں نے ابھی پڑھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ آپ کے پاس موجود ہوگی. اس میں آپ دیکھیے گا زمین کی کیفیت، خاک اور تراب اور ابو تراب اور اس کے کمالات اور خصوصیات اور زمین کی امتیازات کیا ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 ذیقات کے دن سے پانیوں کو زمین کے نیچے سطح میں منتقل کر دیا اور سب سے پہلے کعبے کی زمین نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ خشکی پھیلتی گئی اور یہی زمین سکونت پذیر ہو گئی. اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے گئے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ جم جائے. چونکہ زندگی کا یہ آغاز ہے، شروعات ہے، عظیم رحمت سے ہوا ہے، اس لیے یہ دن ایک عظیم بابرکت یعنی شکرانے کے طور پہ حیثیت رکھتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب سے کسی نے سوال کیا کہ مکے کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لعن اللہ ملک الارض من تحتها ای دہاہا، اس لیے کہ زمین مکہ کے نیچے سے زمین مکہ خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلنا شروع ہوئی تھی. اعمال کیا کیا ہیں؟ بہت زیادہ عظیم ترین دن ہے. 25 کی شب یعنی شب جمعہ دخول العرض کی شب ہے، یعنی پروردگار عالم نے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے پھیلایا. یہ رات بڑی محترم ہے، اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رات بھر میں عبادت کرنے کے بے شمار اجر و ثواب ہیں. اور حسن ابن علی امام رضا علیہ السلام کے پاس اپنے باپ کے ساتھ گئے تو کھانا کھایا شام کا، اور 25 ذیقات کی شب تھی. امام نے فرمایا آج ہی کے دن جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی علیہ السلام کی، اور زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے سے فرش بچھایا گیا. لہذا جو شخص بھی اس دن روزہ رکھے گا وہ ایسا ہی کہ جس نے 60 مہینے کے روزے رکھے. آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیں، اس کے بعد کوئی روزہ افطار کرا دے تو اس کو بھی ثواب، اس کو بھی ثواب، لیکن اس نیت سے نہیں رکھیں بلکہ دونوں ثواب انسان کو حاصل کرنا چاہیے. روایت میں کہ امام عصر کے ظہور کا بھی تاریخ یہی ہے 25 ذیقات. انشاءاللہ ہو جائے اللہ، جمعے کا دن بھی ہے، 25 ذیقات بھی ہے. 25 ذیقات کا دن روز عید دخول العرض، یہ وہ 4 دنوں میں ہے جن کا روزہ تمام سالوں کے روزے میں ممتاز ہے. روایت میں ہے کہ اس کا روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور بعض روایات میں 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. جو شخص دن میں روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں گزارے اس کے لیے 100 سال کی عبادتوں کا ثواب لکھا جائے گا. اس دن کے روزہ داروں کے لیے زمین اور آسمان کے تمام مخلوقات استغفار کریں گے. اور یہ وہ دن ہے کہ جب رحمت خدا منتشر ہوتی ہے، پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، لوگوں کو رحمت الہی ملتی ہے، اور اس میں تمام عبادات جمع ہوتے ہیں. ذکر خدا کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے. روزہ، عبادت، ذکر خدا، غسل کے علاوہ 2 عمل ہے. ایک نماز ہے جس میں 2 رکعت نماز ہے ناشتے کے وقت، چاشت کے وقت، ظہر سے پہلے، یعنی کسی وقت 8، 9، 10 اور ظہر سے پہلے یہ 2 رکعت نماز پڑھے. نماز دخول العرض پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها، یہ آپ سورہ شمس 5 مرتبہ پڑھیں گے اور دونوں رکعت میں یہ پڑھیں گے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، جو عید کے دن آپ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد کہیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھیں گے یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات عجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی ورحم وتجاوز عن سیئاتی ما عندی یا ذا الجلال والاکرام. اے لغزشوں کو سنبھالنے والے مجھے سنبھال دے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے میری دعاؤں کو قبول کر لے، اے آواز کے سننے والے میری آواز کو سن لے، مجھ پر رحم کر، میری برائیوں سے درگزر فرما، میری خطاؤں کو بخش دے، اے صاحب جلال و کرم. میرے عزیزو، یقیناً بہت اہم ترین دن ہے. غسل ہے، لاحول پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، اور یہ رحمت کے نزول کا دن ہے، اس لیے ہمیں شکرانہ ادا کرنا ہے اور خداوند عالم کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا ہے. شکر ہے زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے جسم اعضاء و جوارح سے بھی شکر کرنا ہے. اس کی نعمتوں پہ راضی رہنا ہے، خوش رہنا ہے. اور شکر عمل چاہتا ہے، عمل کے ذریعے شکر ادا کرو.
اور ज़मीन کا शुक्र हम किस तरीके से करें, ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी फ़ज़ाइल हैं, कितनी बरकतें हैं, कितनी रहमतें हैं, कितनी ज़िंदगियाँ हैं और किन किन चीज़ों के लिए ज़मीन हमारे लिए काम आती है। मुताहरात कैसी है, जहाँ पानी भी काम नहीं आता वहाँ मिट्टी काम आती है। और इस ज़िम्न में मैंने मजलिस में गुजारिश किया है। तो लिहाजा शुक्राने के तौर पर नेमत का ताल्लुक़ इंसान के अमाल से होता है और नेमत का शुक्र के इजाफ़े का ज़रिया बनता है और नाशुक्री उसकी नेमत को छीन जाता है। कभी कभी कम शुक्र इंसान करे तो उसकी भी नेमत छीन जाती है। हर नेमत का शुक्र उससे सही इस्तेमाल करना है और नेमतों की फरामानी हो जाए तो इंसान को और डरना चाहिए। कभी कभी अल्लाह बहुत सी नेमतें देकर हिसाब किताब लेता है और पहचानता है। हदीस के मुताबिक जो शख्स इस दिन रोज़ा रखेगा और उस रात इबादत में रहेगा उसके लिए 100 साल की इबादतों का सवाब लिखा जाएगा। और इस दिन जो भी ज़मीन और आसमान की खिलकत में वजूद रखता है उसे रोज़े के लिए इस्तग़फ़ार करता है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है सब उस बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। ये वो दिन है जिसमें रहमत खुदा फैलाई जाती है। इस दिन की इबादत और ज़िक्र खुदा के लिए इज्तिमा का है और हद सवाब है। इसलिए इस दिन के लिए रोज़ा, इबादत, ज़िक्र खुदा और गुस्ल के अलावा 2 अमल है और वो ये है कि बहुत बाबरकत दिन है और इसके कुछ मखसूस अमाल हैं। गुस्ल करना, रोज़ा रखना, इस दिन का रोज़ा 70 साल के कफ़ारा और शब दुहूल अर्द में जागना और इस दिन के मखसूस दुआएं पढ़ना, इस दिन गुस्ल करना और ज़ुहर के नज़दीक इस तरीके से नमाज़ पढ़ना कि नियत 2 रकात नमाज रोज़े दुहूल ईद दुहूल अर्द पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ क़ुरबतन इलल्लाह। हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 5 मरतबा सूरह वश-शम्स पढ़े, सलाम के बाद कहे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, उसके बाद कहे या मुक़ील अल-असरात अक़िलनी व असरती, या मुजीब अद-दाअवात अजिबनी दावती, या सामिअ अल-अस्वात इस्मा सौती, इरहम तजावज़ अन सय्याती मा इंदी या ज़ल जलाल वल इकराम। और उसके बाद एक मखसूस दुआ है जिसे हर इंसान को पढ़ना चाहिए। अगर थोड़ा सा वक्त होता तो मैं पढ़ देता। अल्लाहुम्मा दाइयल काबा व दफ़ाइक़ल हब्बा व सारिकल ज़ल्ला व काशिफ़ कुल्ल कुर्बत व असअलुका फ़ी हाज़ल यौम फ़ी अय्याम अल्लती आज़म हक़्क़हा व क़द्द सबक़हा। बहुत अजीम दुआ है, आप मफ़ातिहुल जनान में इसे देख सकते हैं। यकीनन आप दुआओं में एक दूसरे को याद रखते हैं और याद रखना भी चाहिए। ये ज़ीक़ादा का महीना है, लिहाजा ज़ीक़ादा में जनाब इब्राहीम खुदावंद आलम से मिलने के लिए गए और हर संडे को आप जो है वो दुआ पढ़ते हैं। और जब आप पहली ज़ीक़ात को खुदा से मिलने गए तो 30 दिन रोज़ा रखा और नमाज़ें पढ़ी, मुनाजात किया और उसके बाद फिर आपने यकीनन 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला ने और बढ़ा दिया और इस एतबार से आप 40 दिन के बाद खुदावंद आलम से मिलने गए। तो ये 40 दिन बहुत इम्पोर्टेंस है। जो भी काम करें, यकीनन जवाद आमिली फरमाते हैं कि इंसान पूरे साल जैसा भी रहे लेकिन इस 40 दिन वो चिल्ला बांधे अपने आप को क़ुर्ब खुदा। पहली ज़ीक़ात से 10 ज़िलहिज तक 40 दिनों में इंसान मुतवज्जे हो कि हराम ग़िज़ा उसके पेट में न जाए। शक वाली जगह पे होटल ये वो जहाँ शक हो कि नजिस पाक मिल जाता है वहाँ न जाए। अपनी ज़बान की हिफाजत करे और उससे जो है वो बुरी बातें ना निकलने पाए। अपने कानों की हिफाजत करे, उसे म्यूज़िक और ग़ीबत जो है वो वगैरह न सुने, बदज़नी न सुने। आँखों की हिफाजत करे कि वह हराम चीज़ें न देखे। आयतुल्लाह जवाद आमली फरमाते हैं कि ये वही 40 दिन थे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के मेहमान थे और 40 दिनों में जो भी नेक अमल अंजाम दे वो पसंदीदा हो, अच्छा हो और उसका सवाब वजूद मुक़द्दस इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हदिया करें। हर दिन इमाम को सलाम करें, हर नेक काम को इमाम ज़मान के हवाले करें। ये दिन में आमाल का अंजाम देने की ताकीद फरमाई है। सूरह फ़ज्र पढ़े, सूरह फ़तह पढ़े, सूरह मोहम्मद, सूरह ताहा, ये 40 दिनों में जामे कबीर, जामे सगीरा और हर रोज़ ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 मरतबा, सलवात 350 मरतबा, या बसीरो 303 मरतबा और आयत रब अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा 100 मरतबा, ज़ियारत वारिसा, हदीस किसा, ज़ियारत आशूरा, तिलावत कुरान और यकीनन दुआ और दुआ और दुआ।
عظیم ترین دن ہے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان خدمتوں کو قبول کرے اور زیادہ سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ اس دین کی خدمت کر سکیں، اس بند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے دلوں گھروں میں ولایت علی کا پیغام پہنچا سکیں اور سب اس ولایت کے ذریعے سے آباد و شاد رہیں، حفظ و امان میں رہیں، صحت سلامتی میں رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بارگاہ رب العزت میں اپنی عبادتوں کی قبولیت کا شکرانہ ادا کریے گا۔ روزہ اور دیگر عبادتیں اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات پر مقدس میں صلوات اور ولایت علی تمام اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، لہذا ولایت علی پر گامزن رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔